اذان، اس کا مطلب یہ ہوا اگر میرے حسین چاہتے تو کعب بن زہیر بن قیس کو بھی کہہ سکتے تھے کہ زہیر جا کے اذان پڑھو. میرے امام چاہتے تو آپ حبیب ابن مظاہر کو آرڈر دے سکتے تھے. تو کربلا کی اذان کے لیے جوان کا انتخاب کیوں کیا؟ جوانوں کا انتخاب کیوں کیا؟ جتنے جوان بیٹھے ہیں. اور آج کے یہ جملے ڈاکٹر باسط کی نظر کر رہا ہوں، ان کے سالہ ثواب کر رہا ہوں. آ لوگوں کبھی مسجد میں آ کے اذان دے کے جوان اکبر کی سنت بھی ادا کر دیا کرو نا. کوئی کیسا بھی ہو جو 10 محرم کی صبح مسجد میں جائے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرے اور لوگ دیکھے کوئی جوان بول رہا ہے، اس جوان سے پوچھو کہ تم نے آج اذان کیوں دی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جوان رو کر کہے گا جس نے کربلا کی صبح میدان میں اذان دے کے حق ادا کر دیا تھا، میں اسی جوان کی سنت ادا کر رہا. اسی جوان کی علامہ فرماتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. اور وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ، ضرب ہو کیاری، جس کی جوانی پر اکبر کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اس کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے، من بھی اجلا ہو جاتا ہے. اب آگے چلتا ہوں. یہ اذان کیسی ہے؟ اذان اکبر. اور اذان اکبر کا پہلو کیا تھا؟ اذان عام اذان ہوتی ہے ثواب کے لیے. عام مؤذن اذان کیوں دیتا ہے؟ ثواب مل جائے. اکبر کی اذان ثواب کے لیے نہیں تھی. اکبر کی اذان ثواب کے لیے نہیں تھی. جس کی اذان ثواب کے لیے ہو اسے عام مؤذن کہتے ہیں، اور جس کی اذان انقلاب کے لیے ہو اسے علی اکبر کہا جاتا. یہ اذان انقلاب تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب سنیے، جس کی اذان صرف تکبیر والی ہو، صرف تکبیر والی ہو، اسے عام مؤذن کہا جاتا ہے. اور جس کی اذان شمشیر والی ہو اسے اکبر کہا جاتا ہے. اسے اکبر کہا جاتا ہے، اکبر کہا جاتا ہے. ایک اذان وہ ہوتی ہے جس کا مقصد نماز پڑھانا ہوتا ہے، صرف سجدے کروانا ہوتے ہیں، صرف اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے، بس ہاتھ کے اور ہاتھ باندھنا چھڑوانا ہوتا ہے. اکبر کی اذان محض اس کام کے لیے نہیں تھی. جس کی اذان نماز پڑھانے کے لیے ہو اسے عام مؤذن کہتے ہیں، اور جس کی اذان دین بچانے کے لیے ہو، جس کی اذان دین بچانے کے لیے ہو اسے اکبر کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کربلا کا مؤذن اتنا کمال والا ہے تو کربلا کا نمازی کتنے کمال والا ہو. عام اذان میں صرف پکار ہوتی، صرف پکار ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اکبر کی اذان میں صرف پکار نہیں تھی، للکار تھی، للکار تھی. اس کا مطلب یہ ہوا جس کی اذان سن کر یزیدیت لرز جائے، کانپ جائے، ایوان یزیدیت میں ہلچل مچ جائے، اس مؤذن کو اکبر کہا جاتا ہے. اور آئیے، چونکہ گرمی کی شدت بھی محسوس کر رہا ہوں، میں آپ احباب کو بھی دیکھ رہا ہوں، اختتام کی طرف جاتا ہوں، اختتام کی طرف. اور آئیے، اگر مؤذن ایسا ہے، آواز میں بھی خوبصورتی ہو اور جمال بھی کمال والا ہو، سیرت بھی کمال والی ہو، تو پھر ظاہری بات ہے اگر آپ کے گاؤں میں اچھے ترنم کے ساتھ کوئی اذان والا آ جائے تو لوگ جوک در جوک آتے ہیں، ہائے 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 ہائے. مگر کچھ دیر کے بعد اثر ختم ہو جاتا ہے. وہ چاشنی لمحوں کی ہوتی ہے، وہ چاشنی مختصر ہوتی ہے، مگر جس اذان کی چاشنی قیامت تک کے لیے امت کو ملتی رہے گی اسے اذان اکبر کہا جاتا ہے. جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. آؤ ایک درد بیان کر رہا ہوں. وہ درد کیا ہے؟ عام اذان بندہ پڑھے تو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، اکبر کی اذان سننے کے لیے کون آیا تھا؟ آؤ اس مؤذن کی بات کرتا ہوں. اذان اکبر سننے کے لیے کون آیا تھا؟ جوان کو تکنے کے لیے کون آیا تھا؟ جب میرے امام نے صبح عاشور حکم دیا
کہ جاؤ اکبر اذان دے کے آؤ. میرا اکبر، میرا امام اکبر جب میدان کربلا میں اذان دینے کے لیے جاتا ہے تو کیا دیکھا؟ ایک عجیب منظر ہے. کربلا کی ریت پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے پلو سے کربلا کی دھرتی کو صاف کر رہی ہے، زمین کربل کو صاف کر رہی ہے. اکبر پوچھتے ہیں بی بی کون؟ جواب نہیں ملتا، بس سسکیاں ہیں، بس سسکیاں ہیں. دوڑ کے واپس گئے، بابا عجیب منظر دیکھا ہے، ایک عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں. پوچھا بیٹا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ بابا اذان پڑھنے گیا تھا، ایک بی بی بیٹھی کربلا کو صاف کر رہی ہے، کربل کی دھرتی کو صاف کر رہی ہے. اتنا بی بی کہا میرا حسین اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو. بابا آپ اٹھے بھی ہیں، آنکھیں نم بھی ہیں، کوئی تو راز ہے نا. فرمایا جس بی بی کو تک کے آیا ہے وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، اس بی بی کو بطول زہرا کہا جاتا ہے. کوئی پوچھے اکبر کی اذان کیسی ہے، اکبر کی اذان کیسی ہے؟ کسی کا ترنم سننے کے لیے اس کے گھر والے آتے ہوں گے، کسی کا ترنم سننے کے لیے اس کے محلے کے لوگ آتے ہوں گے، کسی کا ترنم سننے کے لیے اس کے علاقے کے لوگ آتے ہوں گے، مگر جس کا ترنم سننے کے لیے مدینہ سے زہرا آتی ہے اسے اکبر کہا جاتا ہے، اسے اکبر کہا جاتا ہے. اور کیسا اکبر، کیسا اکبر! ایک شخص ہے، عرابی ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، اور وہ اس کیفیت میں تھا کہ کبھی کوئی مجھے ایسا مل جائے جس کو دیکھوں تو پیاس بجھ جائے. وہ جو دیدار مصطفیٰ کی چاشنی تھی اس کا ذوق پھر مل جائے، اس کا سرور پھر نصیب ہو جائے. اسی کسی نے خبر دی، ہاں ایک پتہ ہے، در حسین پہ چلا جا، وہاں پہ ایک جمال تجھے مل جائے گا. در حسین پہ آتا ہے اور آ کے جناب اکبر کو دیکھا تو میرا حسین کہتا ہے کیا تیری بھی مراد ہے کہ تجھے بھی کوئی ایسا نور والا ملے؟ اس نے کہا جی حضور کس کی مراد نہیں ہوگی؟ فرمایا سن لے، اگر مراد رکھتا ہے نا تو پھر ایسے جوان کی قیمتیں بھی ہوا کرتی ہیں، ایسے جوان کی قیمتیں بھی ہوتی ہیں. اگر اکبر کو کانٹا چبھ جائے حسین کو وہ گوارا نہیں ہوتا. کبھی سوچ میں آتا ہے جس کا کانٹا چبھنا گوارا نہیں ہوتا اس کا کربلا میں جانا کس طرح گوارا ہوگا. لیکن آؤ، چونکہ اذان کا حق ادا کرنا تھا، اذان کی قیمت دینی تھی، اذان کو قیامت تک کے لیے محافظ بنانا تھا اسلام کا. جس کا اذان محافظ ہو اسلام کی اور جس کا سجدہ محافظ ہو میرے دین کا، اس مؤذن و امام کو اکبر و حسین کہا جاتا ہے. اور کمال کے زاویے ہیں، کبھی اذان اصل دیتی ہے، نماز نسل پڑھتی ہے، اور کبھی اذان نسل دیتی ہے، نماز اصل پڑھتی ہے. بات اختتام کی کر رہا ہوں، جب کربلا کی سرزمین پہ میرا امام اپنے اکبر کو تیار کر رہا ہے، پہلے پکار تک بات تھی، اب للکار کیا ہے؟ سنو اکبر بولتے کیا ہے. انا علی ابن حسین ابن علی نحنو واہل البیت اولا بالنبی. لوگوں سن لو، میں حسین کا بیٹا ہوں، حسین علی کا بیٹا ہے.